جیسا آپ جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ جموں کشمیر کے حوالے سے یہاں تک کہ لداخ میں آپ نے دیکھا کیسے حالات ہوئے، وہ یہاں کی زمین اور یہاں کی نوکریوں کو لے کے رہا ہے. ایک سینس آف انسیکیورٹی رہا، بلکہ یہ فنامنا پوری دنیا میں ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو، اپنی لینڈ کے، کیونکہ لینڈ کے ساتھ آپ کے جڑے ہوئے جذبات ہوتے ہیں، آپ کا کلچر ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایک ریبیلین چل رہا ہے. لداخ میں ہم نے حال ہی دیکھا، اور ہمارا جموں کشمیر میں بھی یہی معاملہ ہے. لوگ کو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ہماری یہ جو زمین ہے یا ہماری نوکریاں ہیں یہ محفوظ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا بھی 2019 کے بعد یہاں بھی بلڈوزر چلا. جو غریب لوگ کہیں 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے میں کسی کا گھر تھا، کسی کی دکان تھی، اس کے اوپر جو ہے بلڈوزر چلایا گیا اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. تو جس میں آپ نے دیکھا کہ جموں میں خاص کر جو شیڈول ٹرائب کے علاقے، گجر، پہاڑی، بٹنڈی یا دوسرے علاقے میں بسے تھے، یا کشمیر میں بھی کئی جگہ یہاں تک کہ غریبوں نے سکول بنائے تھے ان گاس چرائے میں یا اسٹیٹ لینڈ میں، تو ان کو بھی جو ہے اڑایا گیا. تو خیال یہ تھا کہ جو 2019 میں ہوا، تو جب الیکشن ہوئے 2024 میں، تو یہ خیال تھا کہ ایک سرکار بنے گی اور شاید وہ کوئی ایسے قانون نئے بنائے، کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، جس سے نہ صرف غریبوں کے گھر بچیں گے، غریبوں کی دکان بچے گی جس سے اس کا روزگار ہوتا ہے یا اس کا اپنا گھر بچے گا، بلکہ جو ہمارے جو ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہمارے ہوٹلیئرز ہیں، جن کی لیز ختم ہوئی ہے، بہت سال پہلے ختم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے گا. اور اس کی خاطر یہ سرکار کوئی نہ کوئی قانون لائے گی. پر افسوس ہے، قانون تو دور کی بات ہے. جب یہ ہوٹل والوں نے ابھی یہاں عدالت میں اس کو چیلنج کیا، تو وہاں جا کے سرکار کی طرف سے جو ہے کوئی وکالت کی نہیں گئی ان ہوٹلیئرز کی. تو یہ مسئلہ خالی ٹورزم یا ہوٹلیئرز کا نہیں، یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس عرصے میں 2019 سے لے کے آج تک کتنے مکان، کتنے سکول، کتنے دکانوں کو اجاڑا گیا، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کی یہ ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایسا بل لے کے آئیں جس سے ریگولرائز ہو، کم سے کم جس کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو، 30 سال سے اوپر، چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہو، چاہے اس کا گھر ہو، چاہے اس کی دکان ہو، اس کو ریگولرائز کیا جائے. اور اسی طرح جو ہوٹل والے ہیں، دیکھیے یہ ہوٹل والوں نے یہاں بہت مصیبت دیکھی، اور ٹورزم جو زندہ رکھا وہ ان لوگوں نے رکھا، روزگار دیتے ہیں یہ، اور ہزاروں لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. 2022 میں ایک قانون لایا گیا جس سے لیز ساری ختم کی گئی. تو تب سے لے کے آج تک تو کسی ہوٹل کو ٹیک اوور نہیں ہوا، مگر جب اب سرکار بنی ہے، الیکٹڈ سرکار ہے، تو ہوٹلز کو ٹیک اوور کیا گیا، اور انفارچونیٹلی سرکار خاموش رہی. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اتنا بڑا جو ہمارا ٹورزم کا ہے، اس کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہوٹل والے بڑے مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، اس صنعت کو زندہ رکھا، اور آج کہتے ہیں کہ بھائی لیز ایک دم کئی بڑے جو ہمارے ہیریٹیج ہوٹلز ہیں، چاہے نیڈوز ہے، چاہے ہائی لینڈ پارک ہے، یا دوسرے ہوٹل ہیں. ابھی تو گلمرگ سے شروع ہوا، پہلگام پہنچیں گے، دوسری جگہ پہنچیں گے. تو اس کے بارے میں جو چیف منسٹر صاحب ہیں، خود وہ ریونیو منسٹر ہیں، بالکل خاموش ہیں. وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. ہم نے بل لایا تھا پچھلی بار PDP میں، وحید پرا صاحب نے ایک بل لایا تھا، یہ جو عام لوگ، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لینڈ کو جو ہے اس کو ریگولرائز کرنے کا، اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. آج انہوں نے دوبارہ سے پھر ایک بل لایا ہے. ہم نے جو لینڈ ہولڈنگس آف انڈیویجولز، فیملیز اینڈ انسٹیٹیوشنز who have been in continuous possession of land for 30 years or more, thereby securing their rights, preventing arbitrary evictions, and ensuring social and economic stability across Jammu and Kashmir, including lease land to hotels, institutions in Gulmarg and Pahalgam. یہ ہم نے اس بار پھر سے ایک بار بل لایا ہے، کیونکہ یہ جو ہوٹل والے انہوں نے قرض کر کے سب کے اپنی گھر میں زیورات بیچ کے سارا ہوٹلز میں انہوں نے انویسٹ کیا.
تو آج ان کو جس طرح بے دخل کیا جا رہا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت غلط ہے۔ چیف منسٹر صاحب کو چاہیے ایک پالیسی لے کے آئے اس بارے میں، اور تب تک کورٹ میں اس کو ڈیفینڈ کرے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تو سب سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ ان ہوٹلز پہ ان کی نظر ہے۔ میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، یہاں جندل گروپ آیا، وہ کہتے ہیں وہ سارا گلمرگ لینا چاہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ہماری سرکار خاموش کیوں ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے سارے لوگوں کو، چاہے وہ غریب آدمی ہے، کسی کا گھر بنا ہے گھاس چرائے میں، چاہے اسکول بنا ہے یا کسی کا ہوٹل بنا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بیچ کے ان کو بتایا تھا کہ بھئی ہماری سرکار بنے گی تو ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک کریں گے، آپ کی لیز بھی بڑھا دیں گے، آپ کا گھر بھی نہیں جانے دیں گے۔ مگر جندل صاحب یا دوسرے صاحب آئے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ سرکار کی، تو اس کے بعد بالکل سرکار خاموش ہے۔ یہاں تک کہ جو کورٹ میں بھی سرکار نے کوئی ڈیفینس نہیں کیا ہے اس کا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا آکشن ہوگا۔ دیکھیے ہندوستان میں کہیں بھی جہاں بھی آکشن ہوتا ہے تو پہلا رائٹ ہوتا ہے ان کا جن کے پاس لیز تھی۔ تو یہ بتائیے مجھے، ہمارے ہوٹل والے جو ہیں وہ کہاں کمپیٹ کر پائیں گے جندل کے ساتھ، اڈانی کے ساتھ، امبانی کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیریوں کو ایک ذہن میں ایک ڈیموگرافک چینج کی ایک انسیکیورٹی تھی کہ ہم سے سب کچھ آہستہ آہستہ چھینا جا رہا ہے، جس کے لیے لداخ جلا، جس کے لیے لداخ میں 4 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے لیے صنم وانگچک اس وقت جیل میں ہے، جس نے 370 کو ہٹانے کے وقت بڑا ویلکم کیا تھا، یونین ٹیریٹری بننے کے بعد بڑا ویلکم کیا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سارا جو ہے اس کے بارے میں سرکار کو چاہیے کہ وہ ایک پالیسی بنائے، اور ہم نے بھی بل لایا ہے، وحید پرا نے بھی ایک بار پھر بل لایا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگوں کے پاس جو بھی لینڈ ہولڈنگز ہے، چاہے دکان کو لے کے، مکان کو لے کے یا ہوٹلر والے کو، اس کو ایک بل لا کے، اگر وہ نہیں لانا چاہتے تو ہم بل لا رہے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، اس کو پاس کیا جانا چاہیے اور ریگولرائز کیا جانا چاہیے۔ تو میری عمر صاحب سے یہ گزارش ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو چوز کرنا ہے کہ میں ممتا بنرجی بنوں یا نوین پٹنائک بنوں۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ ممتا بنرجی بنیے نہ نوین پٹنائک بنیے۔ اگر آپ کو بننا ہے تو کیجریوال بنیے، جنہوں نے دلی میں اتنے مشکل حالات میں لوگوں کو مفت بجلی دی، لوگوں کو گیس دیا، اچھے ہسپتال دیے، جو اللیگل اس وقت جو مانی جاتی تھی بستیاں ان کو ریگولرائز کیا، اتنی اچھی گورننس دی، بجائے اس کے باوجود کہ ان کے سر پہ بھی ایک لیفٹیننٹ گورنر بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا جا رہا تھا، ان کو جیل میں بھی ڈال دیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کو بھی مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، کم سے کم یہ جو زمین کا جھگڑا ہے اس کو نپٹانا چاہیے، اس کے لیے ایک بل لانا چاہیے۔ میڈم کیونکہ آج اسی حوالے سے اس گورنمنٹ کو 1 سال پورا ہو گیا، اور کچھ دیر پہلے بی جے پی کے لیڈر آف اپوزیشن نے پریس کانفرنس میں دی تھی، اس میں سارا نشانہ اس گورنمنٹ کو بنایا گیا کہ اس 1 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ ساری سوالوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے چیف منسٹر کی طرف سے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار جب بھی تھی یا پی ڈی پی کی تھی، ان کا صرف یہاں ایک ہی رول رہا ہے، سڑکوں پر بلڈ شیڈ اور جتنی بھی یہاں وائلنس ہوئی ہے، جبکہ اس عوض میں اس پیریڈ کے دوران گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں انفراسٹرکچر بوسٹ کیا اور جو لاس آف لائیوز ہوتا تھا، انوسنٹ لائیوز، ان کو بچانے سے روک دیا۔ کیونکہ یہ جو لینڈز وغیرہ کا ایشو ہے، وہاں کئی ساری فائلوں کا ذکر کیا گیا، اے جی کا ذکر کیا گیا، فائنانشل جو فائلز ہیں کہ وہ ایل جی کے پاس ہے، جبکہ ایل جی کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے نہیں، اونلی ہی از لوکنگ آفٹر دا ہوم اینڈ ادر پولیس سیکورٹی۔ تو 1 سال ہوا ہے، اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس 1 سال میں کیا ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی جس توقعات پر ووٹ دیے گئے تھے، اور وہ شاید ان کو نہیں، میں تو نہ یہاں ایل جی صاحب کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھی ہوں اور نہ ہی این سی سرکار کی۔ میرا اتنا کہنا ہے کہ جس طرح اروند کیجریوال نے دلی میں جو انہوں نے اپنے الیکشن میں وعدے کیے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں یونین ٹیریٹری کا چیف منسٹر بننا والا ہوں، جیسے عمر صاحب کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے، چاہے وہ بجلی کو لے کے، چاہے گیس کو لے کے، ہسپتالوں کو لے کے، اسکول کو لے کے، نوکریوں کو لے کے، ریگولرائزیشن آف یہ جو کالونیز کو لے کے، جس طرح اروند کیجریوال نے جس کے سر کے اوپر بندوق رکھی تھی بی جے پی نے، انہوں نے وہ تمام وعدے پورے کیے۔ تو میں امید کرتی ہوں عمر صاحب بھی
جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے، جس کے لیے ایل جی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 200 یونٹ بجلی فری دینا چاہتے ہو تو ایل جی کا اس میں کوئی رول نہیں، آپ دے سکتے ہو. آپ نے کہا میں سمارٹ میٹر نہیں لگاؤں گا، اب آپ پری پیڈ میٹر بھی لگا رہے ہو، اس میں ایل جی کا کوئی رول نہیں، عمر صاحب کا رول. آپ نے کہا 12 سلنڈر فری دیں گے، اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے کہا 10 کلو ریشن دیں گے، اس میں ایل جی صاحب کا کوئی آپ نے کہا 1 لاکھ نوکریاں دوں گا میں، پہلے سال میں ہی شروعات کروں گا، اس میں ایل جی کا کوئی لینا دینا. مگر سب سے بڑی بات جو اس وقت ہماری برننگ ایشو ہے اس وقت، وہ یہ جو لینڈ کو لے کے، جو ہمارے ہوٹلیئرس ہیں، جو سارے ہوٹل کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے، جو گاؤں میں ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو لے کے، جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں یا اسکول ہیں یا دکان ہے، اس کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو پلے گراؤنڈس ہیں، جہاں ہمارے جوان 30 40 50 سال سے وہاں کے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. آج آہستہ آہستہ ان کو بھی آپ کے سامنے مثال ہے برزولا باغات کی. تو میری گزارش ہے عمر صاحب سے کہ برزولا باغات میں اگر انہوں نے شہیدوں کے لیے کوئی مقام بنانا ہے، اس کے لیے آپ 10 کنال زمین ان کو کہیں اور دے دیجئے پولیس کو، تاکہ باغات برزولا کا وہ گراؤنڈ جو ہے ان کے پاس رہے. اسی طرح انہوں نے ڈیلی ویجز کو وعدہ کیا تھا ہم آپ کو ریگولرائز کریں گے، اس کے لیے تو گورنر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں. اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی پرمیشن کی ضرورت ہے یا چیف منسٹر خود ہوتا ہے؟ چلو چیف منسٹر سب کچھ کہ اگر انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ بجلی میں فری دوں گا، وہ تو میرے خیال میں اس نے تو کیجریوال نے پتہ نہیں 300 یا 350، یہ تو 200 انہوں نے وعدہ کہ 200 دے دیں. اس کے لیے تو گورنر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو کام عمر صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں کرتے یہ بہانہ کر کے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں گورنر صاحب کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے وہ زیادتی ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، خاص کر جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا. جو کام وہ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے وعدے، ہاں میں کہتی ہوں پرزنرز کو لے کے، جو ہمارے جیلوں میں، مختلف جیلوں میں ہمارے پرزنرز ہیں، مجھے معلوم ہے عمر صاحب ان کو نہیں چھڑا سکتے ہیں، مگر کم سے کم مرکز کے ساتھ یہ بات تو کر سکتے ہیں ان کو یہاں وہاں سے باہر کے اسٹیٹ سے یہاں واپس لایا جائے. اتنا تو کر سکتے، ان کا کیس لڑ سکتے ہیں، ان کو لیگل ہیلپ دے سکتے ہیں. پر آج میں میرا مدعا یہی ہے کہ جو جموں کشمیر میں جو ہم نے بل لایا ہے، جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، جہاں گھر ہیں یا دکان ہیں یا ہوٹلز ہیں، اس کے حوالے سے میری گزارش ہے نیشنل کانفرنس کی سرکار سے، وہ یا بل خود لائیں اس کو ریگولر کرنے کا، یا ہمارے بل کو جو ہے ایکسیپٹ کریں اور اس بل کو پاس کریں. تھینک یو سو مچ.